السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاءالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ ان آیات کے اندر ذکر ہو رہا ہے مریم علیہ السلام کا۔ مریم علیہ السلام اب بڑی ہو گئی تھی اور زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں۔ ہیکل کے پجاری انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں نہ رہنے دیں۔ ہر پجاری یہ چاہتا تھا کہ مریم علیہ السلام اس کی کفالت میں رہیں۔ اس پر ہیکل کے پجاریوں میں جھگڑا ہونے لگ گیا۔ اب اس جھگڑے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت کے جو مسیحی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف وہ جو ان کے ہاں باتیں مشہور چلی آ رہی تھیں جو صحیح نہیں تھیں، تو وہ ان غلط باتوں کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگ جاتے تھے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی صحیح چیزوں کی، صحیح باتوں کی، حقائق کی خبر دی گئی تاکہ وہ ان کو بتائیں کہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے مریم علیہ السلام سے متعلق کہ اے رسول، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ تو آیت شروع یہ اس طرح ان الفاظ سے ہو رہی ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اے رسول، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور تو ان کے پاس نہیں تھا، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قرعہ اندازی کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں سے مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم، اور تو ان کے پاس نہیں تھا، اذ یختصمون، جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ اب یہ اس آیت کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ وہ پجاری جھگڑ رہے تھے اور اس کے اوپر انہوں نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے سے مریم علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا۔ آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ یہ قرعہ زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ تو جو فیصلہ انہوں نے کیا بذریعہ قرعہ اندازی مریم علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لینے کا، تو اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے ہیکل کے پجاری۔ تو قرعہ بھی زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، یہ آگے چل کے آئے گا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مریم علیہ السلام کے حالات سے متعلق خبر دی گئی تاکہ اگر کوئی کرسچین ان سے بات کریں تو وہ ان کو صحیح طور پر بتا سکیں کہ معاملہ یوں نہیں یوں ہوا تھا۔ اور یہاں پر بھی قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھا، وما کنت لدیہم، ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ چیز بتانا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ بہت بڑا علم ہے، اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کے ذریعے سے خبر دی جاتی تھی۔ اور اس سے یہ بھی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کر کے لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، وحی کے ذریعے جو ان کو علم دیا جاتا تھا اس کی روح سے وہ لوگوں کو صحیح صحیح بات بتاتے تھے۔ تو یہ چیزیں، دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی نہیں بتاتے تھے، اور دوسری یہ کہ جو بتاتے تھے وہ سچ پر مبنی ہوتا تھا، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے ان کو بتایا جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں ان کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے،
وحی کے سلسلے میں جو علم ان کو دیا جاتا تھا وہی لوگوں کو بتاتے تھے، اور وہی قرآن کے اندر ہے۔ تو قرآن کے اندر جو فیکٹس ہیں وہ صحیح ہیں۔ جو قوموں کے اندر جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں ان میں سے بہت سا مواد حقائق پر مبنی نہیں ہوتا، تو اس لیے قرآن کریم صحیح حقائق سے متعلق بات کرتا ہے۔ لیکن اگین یہ چیز آپ کے علم میں ہونی چاہیے، ہم بار بار اس کو رپیٹ کرتے ہیں کہ یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ داستان سرائی نہیں ہے کہ قرآن کریم داستان کے طور پر ان کو بیان کرتا ہو۔ اپنے قوانین کو بیان کرتا ہے اور اس کے لیے مثالیں لے کر آتا ہے انبیاء کی، ان کی اقوام گزشتہ کی، تو اس کے ذریعے سے واضح کرتا ہے کہ دیکھیں فلاں قوم نے ہمارے قوانین کے مطابق عمل کیا تو ان کا یہ انجام اچھا ہوا، فلاں قوم نے، فلاں لوگوں نے ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کی، ان کا انجام تباہی ہوا۔ تو یہ اس طرح سے بتاتا ہے۔ تو یہ کتاب کریم اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے یہ اس کے قوانین کو اجاگر کرتی ہے، اور وہ قوانین کیا ہے؟ انسانیت کی بہتری کے لیے۔ وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا عظیم ظاہر کرنے کے لیے اس نے یہ کتاب ہمیں دی ہے، بالکل نہیں، وہ تو عظیم ہے، لیکن یہ جتنے بھی قوانین اور ان کی ایکسپلینیشن کے لیے جتنے بھی واقعات ہسٹوریکلی یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں قرآن کے اندر، وہ صرف اور صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہیں، انسانوں کی بہتری کے لیے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔